علم الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے نیاز پروردگار نے اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الیکشن کا بہت زیادہ چرچا ہے. کچھ باتیں بہت اہم ہیں. اس میں سے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں سیاست ہے کہ نہیں ہے. راجکارن یہ اسلام نے سکھایا کہ نہیں سکھایا. انگریز نے خاص طور پر مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ سیاست اور دھرم دونوں الگ الگ ہیں. یہ انگریز نے پٹی پڑھائی. لوگ پڑھ بھی گئے. وہ مذہب مکمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس سیاست نہ ہو, جس کے پاس اپنا راج کارن نہ ہو. وہ مذہب اور وہ دھرم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. وہ مذہب ادھورا ہے, وہ دھرم ادھورا ہے کہ جس کے پاس سیاست نہ ہو. اور اسلام تو مکمل دین ہے. خود اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم. عرفات کے میدان میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میدان میں حج کے مبارک سفر میں آپ احرام کی حالت میں تھے اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی جس میں یہ خوشخبری تھی اور ساتھ میں اطلاع بھی دے دی گئی کہ دین کمپلیٹ ہو گیا, مکمل. یعنی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دی. تو کیا زندگی گزارنے کے لیے راج کارن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر راج کارن نہ ہو, حکومت کا سلسلہ نہ ہو, کورٹ کا سلسلہ ہی نہ ہو, تو پھر یہ انسان گویا کہ جنگل میں رہ رہا ہے. جنگل میں کوئی راج کارن ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی کورٹ ہے, نہ مجرم کو پکڑا جاتا ہے, نہ قصوروار کو سزا دی جاتی ہے, نہ حقدار کو حق دلائے, کچھ بھی نہیں. جو بڑا طاقتور
بس وہی سب کو کھا جاتا ہے. جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ سب کو کھا لیتا ہے, اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر, اپنا قبضہ کر لیتا ہے. اور جو بیچارہ جتنا کمزور ہے وہ اسی قدر پیستا رہتا ہے. جنگل میں دیکھا ہوگا کچھ جانور وہ ہیں جو درندے کہلاتے ہیں, بڑے طاقتور, اور کچھ وہ ہیں جو بیچارے درندے نہیں ہیں جیسے ہرن وغیرہ. وہ جو طاقتور ہے وہ ان کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتا ہی رہتا ہے. یہ جنگل راج کہلاتا ہے. اللہ نے انسان کو سیاست عطا فرمائی ہے. قرآن کریم نے باقاعدہ اس کے اصول بیان کیے, اس کے قوانین بیان کیے کہ انسان اگر بادشاہ بن جائے, سی ایم بن جائے, پی ایم بن جائے, کلیکٹر بن جائے یا کسی بھی سرکاری عہدے پر آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والوں نے سیاست اور راجکارن کا مطلب اتنا سمجھ لیا کہ الیکشن آئے گی, کوئی ودھائک بن جائے گا, چٹنی لڑے گا, جیت گیا تو 5 سال کے لیے موج ہی موج, وہ جو چاہے پھر کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے, یہ شیطانی سیاست ہے. اسلام کی سیاست کیا ہے؟ اسلام کی سیاست یہ ہے کہ سب سے پہلے انصاف قائم کیا جائے, حقدار کو اس کا حق دیا جائے, لوگوں کے لیے روزی روزگار اور کمانے کے ذرائع مہیا کیے جائیں. کوئی اگر مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے چھڑایا جائے, کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے سے بھی روکا جائے. یہ ہے اسلامی سیاست. اسی کو قرآن کریم نے مختصر لفظ میں کہا ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف کرو, حقدار کو اس کا حق دو, ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, اور یہی سیدھا راستہ ہے. وہ اقرب للتقوی, یہی ہے تقوی, یہی کام آپ کو جنت میں لے جائے گا. قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ انصاف کرنا کتنا ضروری ہے. اب یہ انصاف کون کرے گا؟ جو بڑے عہدے پر ہوگا. بڑے عہدے الگ الگ ہوتے ہیں. ہر دیش میں ایک پرائم منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے, پھر سی ایم کا عہدہ ہوتا ہے, راشٹرپتی کا عہدہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے دھیرے دھیرے آتے ہیں عدالت کی طرف. تو سپریم کورٹ ہوتی ہے, ہائی کورٹ ہوتی ہے, سیشن کورٹ ہوتی ہے, اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے. یہ وہ عہدے ہیں کہ جن کو انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ملک کی پیمانے پر سیاسی اعتبار سے یہ وہ بڑے بڑے عہدے ہیں کہ جن کو انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جیسے گھر کے اندر سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ باپ ہونا. دوسرا عہدہ ہے ماں ہونا, وہ عورت کے لیے ہے. ان کی ذریت اور ان کی رعایا کیا ہے؟ ان کی اولاد جو ان کے ماتحت رہتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اعدلوا, ان کے ساتھ انصاف کریو. مدرسے میں پڑھانے والا استاد پڑھاتا ہے, وہاں بھی ایک نظام چلتا ہے, ایک سسٹم چلتا ہے. ایک محتمم ہوتا ہے, نائب محتمم ہوتا ہے, پھر صدر مدرس ہوتا ہے, پھر مدرس ہوتا ہے. یہ سارے عہدے ہیں. ان کے ہاتھ کے نیچے پڑھنے والے طلباء ہیں. استاد کے اوپر صدر مدرس ہوتا ہے, ہیڈ ماسٹر, اس کے اوپر نائب محتمم ہوتا ہے, اس کے اوپر محتمم ہوتا ہے. یہ سب اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کے لیے بڑے ہیں. تو ان کو حکم ہو رہا ہے اعدلوا, انصاف سے کام کریو. جب انصاف رہے گا تو ہر ایک کو اس کا حق ملے گا اور سوسائٹی اور معاشرے میں سکون پھیل جائے گا. ہر کوئی سکون سے زندگی گزارے گا. اور اگر انصاف نہیں تو جو طاقتور وہ کمزور کو پستا ہے, جیسا کہ جنگلات میں ہوتا رہتا ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء کو
باقاعدہ حکومت دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو ملتی. حاکم بننا انبیاء کا حق ہے. کیوں؟ وہ علم کے لحاظ سے سب سے اونچا ہوتا ہے. اس کے پاس علم بھی سب سے زیادہ ہے. اس کے پاس تقوی بھی سب سے زیادہ ہے. اس کے پاس انسانوں کی ہمدردی سب سے زیادہ ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے. اور انصاف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں لوگوں کے لیے رحم دلی ہو، نرم مزاجی ہو. وہی انسان حقدار کو اس کا حق دلا سکتا ہے. جس کا دل ہی بھیڑیے جیسا ہو وہ انسان کبھی بھی حقدار کو اس کا حق نہیں دے سکتا. وہ ہر ایک کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا، اس کے بعد پھینک دے گا. جاؤ اب تو جانے، تیرا کام جانے، میرا کام ہو گیا. یہ سنگ دلی ہے، یہ بھیڑیا صفتی ہے. اللہ کے انبیاء ایسے نہیں ہوتے. تو حکومت کرنے کا اصل حق تو یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک ہر جگہ بادشاہ کی طرح رکھتے. ان کے پاس فوج ہوتی، ملٹری ہوتی، آرمی ہوتی، اور وہ دشمنوں کو سیدھا کرتے. اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میرا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کا اقرار انسان بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے کرے. کسی کے دباؤ میں نہ ہو، کوئی لالچ بھی نہ ہو، خالص اپنی مرضی، اپنا شوق، اپنی چاہت، اپنی تمنا اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو حکومت کا عہدہ نہیں دیا. یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 80% سے بھی زیادہ انبیاء وہ ہیں جنہوں نے پریشانی کی حالت میں زندگی گزاری، مار کھائی، دھکے دیے گئے، گالیاں دی گئی، آرے سے چیر دیا گیا ان کو. اگر وہ بادشاہ ہوتے تو کسی کی ہمت ہوتی؟ کوئی گالی بھی دے سکتا؟ ہرگز نہیں. آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکتا. اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ ہر نبی کو بادشاہ نہ بنایا جائے. لیکن اللہ نے جتنے مذہب نازل کیے اس میں سیاست تھی. اس سیاست کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے کچھ انبیاء کو حکومت دی. ان میں سے ایک نبی ہے حضرت داؤد علیہ السلام. ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی، خود سامنے سے. نبی کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا. اور سلیمان کے ابا بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حاکم تھے بہت بڑے. انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا. ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ میں بھی بادشاہ بنوں. انہوں نے اس آرزو کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا. اللہ کو ان کی یہ آرزو، ان کی یہ تمنا بادشاہ بننے والی، میں پی ایم بنوں، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک رہنے والی آخری کتاب قرآن کریم میں اس کو بیان کر دیا. یہ پسند کی علامت ہے. اگر اللہ کو سلیمان کی وہ بات پسند نہ ہوتی، وہ دعا پسند نہ ہوتی تو قرآن میں کیوں ذکر کرتے؟ اللہ کو پسند آئی، قرآن میں ذکر کیا.
فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے پروردگار، سب سے پہلے تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ گویا پہلے آخرت مانگ لی، پہلے آخرت مانگ لی، میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ اب آگے کہتے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے حکومت دیجئے، سلطنت، مجھے بادشاہ بنائیے، میں سب سے اوپر رہوں اور میرے ہاتھ کے نیچے لوگ زندگی گزاریں۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، حکومت بھی ایسی کہ ویسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ اکبر، میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی حکومت دے مجھے۔ عام طور پر اللہ انسانوں کو بادشاہت دیتا ہے، پی ایم بناتا ہے، سی ایم بناتا ہے، لیکن وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کا پی ایم وہ انسانوں کا پی ایم ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت مانگی اس میں یہ لفظ آیا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت دیجئے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک شخصیت تھی جن کو ایسی حکومت مل سکتی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے سے پیشکش ہوئی تھی لیکن آپ نے خود ہی منع کر دیا۔ میرا تو مزاج یہ ہے کہ ایک وقت کھاؤں اور شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں اور صبر کر جاؤں۔ آگے ایک جملہ فرمایا انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی میرے مانگنے سے زیادہ دے سکتا ہے، میں نے جو کچھ مانگا ہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ یقیناً سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت مانگی تھی وہ انسانوں کے لیے مانگی تھی، لیکن اللہ کی صفت ہے وہاب، عربی کا لفظ ہے وہاب، اللہ کی صفت ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں امید سے بڑھ کر دینے والا، امید سے بڑھ کر دینے والا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ بہت سی چیزیں تو انسان مانگتا ہی نہیں پھر بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ انسان کو امید سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگ لی، اللہ نے حضرت سلیمان کی دعا قبول کی اور ان کو ان کی امید سے بڑھ کر حکومت دی۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی۔ حکومت مانگنا برا نہیں ہے، انسان تمنا کر سکتا ہے۔ سلیمان نے حکومت کی تمنا کی جبکہ وہ نبی تھے، ہمیں انگریز نے، گورے شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ اگر تم پی ایم بننے کی تمنا کرو گے تو بزرگ نہیں کہلاؤ گے۔ گویا بزرگی کو اور پی ایم بنے کو گورے نے ہمارے لیے الگ الگ کر دیا۔ یہی وجہ ہے جب کوئی شریف انسان، جب کوئی اچھے اخلاق والا انسان، جب کوئی دیندار انسان الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، بڑھیا یہ کہیں کو گٹر میں جا رہا ہے، بھائی پانی گندا ہو جائے تو صفائی کرنی چاہیے نا۔ سیاست کو انگریز نے گندا کر دیا، اس کو صاف کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو خود صاف ہے، جس کا دل اور دماغ قرآن کی وجہ سے صاف ہو چکا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں پبلک کے لیے نرمی ہے، مطلب پرست نہیں ہے وہ، بلکہ لوگوں کو اس کا حق دینا چاہتا ہے اور تمنا یہ ہے کہ میں ایسا کام کر کے اللہ کا پیارا بن جاؤں۔ اور بن سکتا ہے انسان، حکومت کر کے بھی انسان ولی بن سکتا ہے،
اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود حکومت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس میں اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں تم یوں کہا کرو، قل کہا کرو، یہ بولا کرو کہ اللہ ساری سلطنتوں کا مالک تو ہی ہے، کوئی انسان پی ایم بن نہیں سکتا جب تک تیرا حکم نہ ہو۔ کس کو پی ایم بنانا، کس کو سی ایم بنانا، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ افسوس کہ نیک لوگوں نے یہ تمنا کرنا ہی چھوڑ دیا، اور کوئی بیچارہ تمنا کر کے آتا بھی ہے ہم اس کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں نیک لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی نیک انسان ہے جو رحم دل ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور حکومت کے عہدے پر آنا چاہیے اسے، اور وہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے اچھا کون ہے، لوگوں کے لیے کون کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کون محنت کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کے مدعے پر کون بات کر رہا ہے، یہ آدمی اچھا شمار ہوگا۔ جو لوگوں کی ہیت میں بات کرے، اپنا مفاد پیچھے رکھے، لوگوں کا فائدہ آگے رکھے، اسی مقصد کے خاطر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے حکومت دی، سلیمان علیہ السلام نے بہترین حکومت کی اور اپنی آخرت چمکا گئے۔ زمانہ آگے چلتا رہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، وہاں جا کر باقاعدہ آپ نے حکومت کی بنیاد رکھی، اسلامی سیاست کی بنیاد رکھی، جس میں حقدار کو اس کا حق ملے۔ ہمیں تو دوسری پٹی یہ پڑھا دی گئی کہ اسلامی حکومت توبہ 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 بہت خراب، یعنی جہاں اسلامی حکومت کا تصور آئے، لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ لوگ سب کو کاٹ ڈالیں گے، یہ لوگ سب کو برباد کر دیں گے، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو جتنا اسلام پر عمل کرتا ہے وہ اگر حکومت پہ آئے گا تو چونکہ سچا مسلمان وہی سچا انسان ہے، تو وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا۔ تجربہ کرنا ہو، ابھی افغانستان کے آئے تھے نا بدیش منتری، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، وہی حکومت کا مالک ہے، جس کو چاہے جہاں چاہے پہنچا دے۔ 20 سال تک لڑے انگریز گورے سے، بالآخر اللہ نے ان کو حکومت دے دی، اور حکومت پہ آنے والے سب کے سب علماء شریعت کے اصول پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والے، جو کسی زمانے میں ان کو آتنکوادی کہتے تھے، بلانے پر مجبور ہو گئے، جن کی زبانیں ان پگڑیوں اور داڑھیوں کو دیکھ کر گالیاں دینے سے نہیں تھکتی تھی، جو دن رات ان کے خلاف انسانوں کے دماغ میں نفرت ڈال رہے تھے، اللہ نے وہ تبدیلی کر کے دکھا دی کہ ان کو بلانے پر مجبور ہو گئے۔ خصوصی مہمان تھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بلایا گیا، اور وہ جہاں چاہتے تھے ان کو دورہ کروایا گیا۔ وہ پوری حکومت ہے۔ وہاں حالت یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے عہدے دار ہیں وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، اور امن اور سکون کا یہ عالم ہے، بیگ میں پیسہ لے کر کے انسان کھلے عام سڑک کے اوپر چل سکتا ہے، کھلے عام چوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلامی سیاست نے چور کی سزا خود بیان کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اللہ کہتے ہیں اسلامی سیاست یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت جب چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں، ثبوت پکے مل جائیں، تو حکومت والوں کو آرڈر دیا کہ ان کو سزا دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کاٹو، بس یہی کافی ہو جائے گا، آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ جب چور چوری کرنے سے رک جائے گا تو لوگوں کا مال محفوظ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ان کے یہاں زناکاری نہیں ہے، جو آئے تھے ابھی ان کے یہاں زناکاری ختم، زناکاری کی ہمت نہیں ہوتی کسی کی۔ کیوں؟ اسلامی سیاست ہے۔
اسلامی سیاست میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے زناکار کی سزا خود بیان کی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ کہتے ہیں زنا کرنے والا مرد اور عورت جب پکڑے جائیں، ان کے خلاف گواہیاں مل جائیں، پکے ثبوت مل جائیں، تو عدالت کے جج کو اللہ حکم دے رہے ہیں، دیش کے پی ایم کو اللہ حکم دے رہا ہے، صوبے کے سی ایم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو، تاکہ آئندہ کسی کو یہ کام کرنے کی ہمت نہ ہو، کسی کے بیٹے کی عزت پر حملہ کوئی نہ کر سکے. جب زناکاری بند ہوگی تو ہر عورت کی عزت محفوظ ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ ہر بیٹی کی عزت محفوظ، ہر عورت کی عزت محفوظ. کیوں؟ اسلامی سیاست ہے. ان کے ہاں یہ چیزیں بند ہو گئی. تیسری بات، شراب ان کے یہاں بند. ہر برائی کی جڑ وہ ہے شراب. اسلامی سیاست میں اس کی سزا اللہ نے خود بیان کر دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ شراب پینے والا جب پکڑا جائے 100 کوڑے مارو اسے. طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. جب شرابی شراب بند کر دے گا تو پھر لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں. یہ ہے اسلامی سیاست. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دیش کو بھی اللہ یہ دولت نصیب فرمائے. کوئی ایسا حکمران آئے کہ جو اسلامی سیاست کا علم بردار ہو اور اللہ لانے پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 900 سال تک اسلامی سیاست ہندوستان میں رہی. کچھ کمزوریوں کی وجہ سے اللہ پاک نے نعمت چھین لی. خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اکھنڈ بھارت کا، صرف اس کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا. اس قدر نیک اور پرہیزگار کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کوئی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک بھی فرض نماز نہیں چھوٹی، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی. بالغ ہونے سے لے کر موت تک کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا اس نے. انسان اپنی نگاہیں بگاڑتا تب ہے جب عورت کی عزت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہ ہو. جس کی نگاہ میں عورت کی عزت ہوگی ایسا انسان کبھی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے. یہ اسلامی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ایک اچھا انسان حکومت کے لیے عطا فرمائے. وما علینا الا